الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا۔ تو اللہ کی قدرت بالکل مکمل ہے۔ فرمایا اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور کسی دوسری مخلوق کو لے آئے، اور یہ کام اللہ پر مشکل نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر بوجھل شخص، ایسا انسان جس پر اس کے گناہوں کا بوجھ ہوگا، اگر وہ کسی دوسرے کو بلائے گا اٹھانے کے لیے، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کوئی بوجھل شخص اس کے اٹھانے کی طرف دعوت دے گا، بلائے گا، لا يحمل منہ شیء، تو اس سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، یعنی اس انسان کے بوجھ سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا باپ ہو، اس کی بیوی ہو، کوئی بھی اس دن کسی اپنے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہ اپنی نیکی کسی کو دے سکتا ہے، نہ کسی کا گناہ اپنے اوپر لے سکتا ہے، بلکہ خود وہ اپنی ذات میں پریشان ہوگا۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک والد اپنے بیٹے سے کہے گا کہ ہماری اتنی نیکی کم پڑ رہی ہے، اس کمی کو دور کر دو، تو بیٹا کہے گا کہ آپ نے ایک بہت معمولی چیز مانگی ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں نہیں دے سکتا، کیونکہ آج میں خود کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ پھر بیوی کے پاس جائے گا، بیوی بھی یہی جواب دے گی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی بوجھل شخص اس کے اٹھانے کی دعوت دے گا، بلائے گا اس کو اٹھانے کے لیے، تو اس کو اٹھایا نہیں جائے گا، کوئی اس کو اٹھا نہیں پائے گا، اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم، آپ ڈراتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پر، بن دیکھے، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی آپ کے ڈرانے کا اثر، آپ کی دعوت کا اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے دل میں نرمی ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اور جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں سختی ہوتی ہے، آپ کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ومن تزکیٰ فانما یتزکیٰ لنفسہ، جو پاک اور صاف رہے گا تو وہ اس کی صفائی اور اس کی پاکی خود اسی کے لیے ہوگی۔ جو پاک صاف رہے گا اس کی صفائی اور پاکی کا فائدہ اس کو خود ہوگا۔ اگر اپنے عقیدے کو پاک رکھے گا، اپنے اعمال کو پاک رکھے گا، اپنے جسم کو پاک رکھے گا، تو اس کی پاکی اور صفائی کا فائدہ کسی دوسرے کو نہیں بلکہ خود اسی کو ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، کوئی اگر ہدایت پر آئے گا تو اس کی ہدایت کا فائدہ خود اس کو ہوگا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، کوئی اچھا عمل کرے گا تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، کوئی غلط راستے پر چلے گا، گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا وبال خود اسی پر ہوگا۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف واپس ہونا ہے۔